اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، سنخواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات، اور نعت خواں حضرات سے سنتے ہیں ہم کلام۔ اور اس کے علاوہ ہماری مکمل کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کی بات کریں، صاحب قرآن کی بات کریں، اولیاء اکرام کی بات کریں، صحابہ اکرام کی بات کریں، اللہ کے نیک بندوں کی بات کریں، اہل بیت الزام کی بات کریں، ہر اس شخصیت کی بات کریں کہ جسے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، جسے اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ بلند مقام کسی نہ کسی وجہ سے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ وہ بلند مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ وہ بلند مقام قرآن مجید و فرقان حمید سے لگاؤ کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے ہمارے ناظرین ہیں، جتنے ہمارے سننے والے، جتنے دیکھنے والے، جتنے اس پروگرام کو بنانے والے ہیں، مجھ سمیت اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور سب کے لیے اللہ پاک آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ جو بھی انسان اللہ کی راہ میں کسی بھی مقصد کے لیے، نیک مقاصد میں سے کسی بھی ایک مقصد کو چن لیتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی بقا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ دنیا ہماری بہت ترقی کی طرف گامزن ہے ناظرین۔ ہم اسی دنیا میں جیتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا یہ دائمی دائمی زندگی ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، دنیا میں ہمیں دنیا کو چلانے کے ساتھ ساتھ قبر کی تیاری کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ جب سانس بند ہو جائے گی اس کے بعد قبر کی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ جب تک سانس جاری ہے، آنکھیں کھلی ہیں، قبر کی تیاری ہم کر سکتے ہیں۔ جب آنکھیں بند ہو گئیں تو قبر کی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ اور قبر کی تیاری، قبر کہتی ہے کہ اے بندے، میرے پاس آئے گا تو روشنی لے کر آنا، کیونکہ میرے اندر اندھیرا ہے۔ میرے پاس آئے گا تو اچھی سی جگہ لے کر آنا، کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں دباتی ہوں بندے کو۔ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ جگہ بنانی ہے، اللہ کا ذکر کریں۔ جگہ بنانی ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ کبھی کبھی رات کے اس پہر جو اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ پہر، وہ ایسا پہر ہے کہ میری رات کو آنکھ کھلتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ میری رات کو آنکھ کھلتی ہے جب میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، تہجد کا وقت ہے، 2 بجے کا وقت ہے، 2:30 بجے کا وقت ہے۔ وہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، سونے کے لیے بنایا، تاکہ میرا بندہ سو جائے۔ دن میں اٹھ کر مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، میری عبادت کرے گا۔ سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی، اور اگر اس رات میں سے، اس رات کے پہر کوئی اٹھتا ہے، اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو سوچئے نا اللہ کتنا اس سے محبوب، اللہ کتنا اس اپنے محبوب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کرتا ہے۔ ناظرین، آنکھ کھلتے ہی ایک دم گھڑی کی طرف نظر پڑتی ہے تو دیکھا 2:30 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، رات کا پہر ہے، گہری نیند ہے، تو حاجت ہو گئی جانے کی۔ تو جب جانے لگے، وہاں بھی اندر بھی خیال آتا ہے، یار اب اٹھ ہی گئے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں نماز، اٹھ ہی گئے تو تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ سجدہ۔ ایک دل کہہ رہا ہے پڑھ لیتے ہیں، دوسرا دل کہہ رہا ہے کہ جناب کیا ہو گیا، صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، صبح فجر پڑھ لیں گے نا، ابھی سو جاؤ ورنہ نیند خراب ہو جائے گی۔ نیند خراب نہیں کرنی چاہیے، پورے دن سر میں درد رہے گا۔ اب دوسری طرف دل کہہ رہا ہے یار اب اٹھ گیا ہے، اللہ نے اٹھا دیا ہے تو اٹھ کر پڑھ لو۔ تو آخر کار کشمکش میں جیت گیا ہے جی، انسان جیت گیا۔ جب انسان جیتا نا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جا کر جانماز پہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس نے 2 نوافل ادا کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یقین جانیے وہ اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں، اتنے پسند آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، رات کے اس تنہائی میں تو نے اٹھ کر میری عبادت کی۔ رات کی اس تنہائی میں جب پورے لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں دبا کر، تو میری عبادت کر رہا ہے، تو میرا محبوب ہے۔ اب اللہ فرمائے گا مانگ، جو مانگنا ہے مانگ۔ اب جو انسان مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن نیت اس کی خالص ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی نیت میں فطور ہو۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، اگر آپ اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف آ،
اللہ پکارتا ہے، ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف ہم نے حقیقت میں بھی جانا ہے، چاہے وہ ہم آنکھیں بند کر کے جائیں، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، اس سے پہلے بھی جانے کی ہمیں تیاری کرنا ہوگی جو اللہ پاک نے ہمیں فرض نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تہجد میں بھی اٹھیں، کیونکہ اللہ پاک ہمیں جب زندگی عطا فرماتا ہے اس زندگی کے اندر سنہری مواقع ہمیں ملا کرتے ہیں، ہم ان سنہری مواقعوں سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ جب فائدہ اٹھاتے ہیں نا ناظرین تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صوفی ہیں، جتنے نیک اللہ کے بندے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، انہوں نے رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ سوتے بالکل بھی نہیں تھے، نیند ضرور پوری کرتے تھے، سوتے ضرور تھے، تھوڑا سا سو لیا، کیوں کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس نیند کے ساتھ وہ لڑائی کر کر اٹھتے تھے کہ ہٹ بیچ میں نہ آ، مجھے اللہ کی عبادت کرنے دے۔ اللہ پاک انہیں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے بہت سے فوائد رکھے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان سے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے جسے ہم کہا کرتے ہیں غیبت۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں غیبت کے حوالے سے کیا فرمایا گیا، اور صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے والے کو کتنا ناپسند فرمایا۔ اس پر آج ہم جاننے کی مکمل کوشش کریں گے۔ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، لیکن اسی مختصر سے وقت میں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت کے حوالے سے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے غیبت کے حوالے سے قرآن میں کیا فرمایا، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے حوالے سے کیا فرماتے، کتنا ناپسند فرماتے تھے سرکار۔ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ، ہمیں بتانے کے لیے حضرت علامہ مولانا محبوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے حضرت سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے سوال بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج؟ جی خیریت سے؟ اللہ کا احسان، خیریت سے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج آپ نے چترالی ٹوپی پہنی حضرت، ماشاءاللہ۔ تو ہم جب گاؤں جاتے ہیں نا، ہمارے بزرگ وہ چترالی ٹوپی پہنتے ہیں، اور ایبٹ آباد صوبہ سرحد کے آئی تھنک یہ وہاں کی نشانی ہے۔ اچھا اچھا، تو آپ کا تعلق بھی وہیں سے حضرت؟ میرا تعلق وہاں سے نہیں ہے، میرے کچھ دوست احباب ہیں جو باقاعدہ پشاور اور اس کے گرد و عوام میں رہتے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، تو ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال ٹوپیاں بھیج دیتے ہیں، میرے لیے تحفے میں بھیجتے ہیں۔ اور ابھی معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کئی ساری ٹوپیوں کا انبار گھر پہ جمع ہو گیا۔ میں انتظار کروں گا۔ کل پرسوں میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اب یہ رکھ رکھ کے خراب ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو گرمی کا ایک موسم اور صورت حال ہے تو مسلسل پہنی نہیں جا سکتی، اور دوسرا یہ ٹوپی خاص طور پہ بائک وغیرہ پہ بھی اتنی زیادہ کیئر والی نہیں ہوتی، عموماً گرم ٹوپی ہوتی ہے اور آپ جیسے نارمل روٹین میں اس کو تو یوز کر سکتے ہیں، جی جی، پھر جس طرح ہیلمٹ وغیرہ پہننا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہر جگہ پہ کیئر مطلب اس ٹوپی کو ویئر کرنا۔ لیکن آج میں آ رہا تھا یہاں تو میں نے کہا چلیں یہی ٹوپی پہن کے، کیا بات ہے۔ ویسے ایک بات ہے، اگر جتنی ہماری یہ ثقافتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سندھ کی ثقافت، وہ اجرک پہن لی، اس طرح جیسا کہ آپ نے فرمائے خیبر پختونخوا، پشاور، وہاں کی ثقافت ہے اور اچھی بھی لگتی ہے، ماشاءاللہ آپ پہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور آج کل وہ چترالی ٹوپی ہمارے وہ شاہ اویس نورانی صاحب، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی، کیا خوبصورت نام، ان کے شہزادے، وہ ماشاءاللہ ان کا بھی انتخابی نشان بھی ہے، اللہ پاک انہیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور چترالی ٹوپی ہو یا جنا کیپ ہو، بس جو بھی ہو، نسبت ایک ہوتی ہے، اور پہنے اور انسان چہرے سے نور جھلک رہا ہو تو وہ علماء اکرام ہی ہوا کرتے ہیں۔ علماء اکرام اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا حضرت، آج کا ہمارا موضوع غیبت کے حوالے سے، جیسے میں نے انٹرو میں بھی عرض کیا، پہلے تو یہ بتائیے گا، فرمائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے غیبت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلْيَقْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ، اور دوسری عموماً ہم نماز میں یا اما پارے کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، عموماً ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ ہماری قرآن سے وابستگی نہیں ہے، تو ہم میسج کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن کے ذریعے کیا سکھا کر گئے ہیں، ہمیں یہ میسج معلوم نہیں ہوتا۔
جس کی وجہ سے ہم محرومی کی طرف رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں جو غیبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھائے؟ کیا تمہیں یہ گوارا نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا کہ وہ گوشت اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کی طرف بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس کو گوارا بھی کرتے ہو. تو غیبت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے اندر باقاعدہ ایک بہت بڑی وعید بیان کی ہے. یعنی انسان اگر کبھی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو قرآن ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ کے اندر ایک ہمارے لیے عبرت والی حدیث ہے. کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غیبت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، یعنی جو دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو لے کر آئے گا، اس شخص کو بلایا جائے گا. جیسے ابھی تو ہم غیبت کرتے ہیں، الفاظوں میں غیبت کری، الفاظوں میں ختم ہو گئی، لیکن اس کا جو عذاب کا معاملہ ہے وہ قیامت کے دن کس طرح کا ہوگا؟ یعنی اگر دنیا میں جن کی یہ عادتیں بن جاتی ہیں غیبت کرنے کی، ان کا معاملہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اس کا معاملہ اس طرح کا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو لے کر آیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ اپنے بھائی کو مردہ حالت میں کھا، اللہ اکبر، اپنے بھائی کو مردہ حالت میں کھا. اور جب وہ دیکھے گا کہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کا بھائی سامنے موجود ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ بیان فرما رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ انسان دنیا کے اندر اپنے بھائی کو اگر زندہ ہو، اگر تعظیم نہ بھی کرے تو مرنے کے بعد کتنی تعظیم کرتا ہے. ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں تو وہ دنیا کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن جب اس معاملے کو اگر ہم اس کے تناظر میں جا کر دیکھیں کہ آخرت کا جب جیسے اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، لاکھ اس سے ہماری لڑائیاں ہوں، لاکھ اس سے دشمنیاں، ہم ساری دشمنیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، فوراً اٹھتے چلے جاتے ہیں. نہیں، اب اس کو ہماری ضرورت ہے، اب ہم ہی اس کے لیے سب سے اہم ہیں. آپ مجھے بتائیں قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو لے کر آیا جائے گا اور پھر فرمائے گا کہ کھا اس شخص کو، اور پھر وہ شخص یہ کہے گا کہ مالک میں اسے زندہ کیسے کھا سکتا ہوں، یعنی جو تم مردہ لے کر آیا ہے میں اس شخص کو کیسے کھا سکتا ہوں. بس وہ اسے کھائے گا اور پھر کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انسان اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوگا تو حدیث مبارکہ کے اندر سرکار فرماتے ہیں وہ اپنے منہ بگاڑ رہا ہوگا، اس کے منہ عجیب و غریب بن رہے ہوں گے، اور تکلیف کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ شور و غل مچانے لگ جائے گا. یعنی جس طرح ہم دنیا میں کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ اس کی مثال کو تھوڑا سا اس طرح سمجھیں، دنیاوی طور پر تو یہ مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو بٹھایا جائے اور بٹھا کر خوب مرچے والی کوئی سالن، کوئی غذا کھلا دی جائے تو مجھے بتائیں اس کے بعد اس کا معاملہ کیسا ہوگا کہ وہ غذا مرچے والی کھا کر وہ ایک طریقے سے شور و غل بھی مچائے گا، پانی کی طلبگی ہو رہی ہوگی، اور پھر وہ جو کھا رہا ہوگا اس سے کھایا بھی نہیں جائے گا. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں جب دنیا میں ہم اپنے بھائیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو کل بروز قیامت، کل بروز آخرت ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے بھائی مردار کا گوشت کھائیں گے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. جی، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا بھی مہینہ آ رہا ہے، معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں جگہ کی سیر فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دوزخ کی سیر کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزرے. اب اس مقام کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ کیفیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ادھر ایک ایسی عورتیں اور ایسے مرد موجود ہیں جو کہ اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، یعنی اپنے گربان کو، اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے ان کو کھول رہے ہیں، بالکل لٹک رہے ہیں اپنے سینوں کے اوپر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ خود کو کس طرح کی سزا دے رہے ہیں، یہ کیسی سزا ہے؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منہ پر عیب لگانے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں. جو منہ پر عیب لگاتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، یعنی جب سامنے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے
لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے عیبوں پر برائی کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے عیب دیکھتے ہیں ان کے اندر برائی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی گئی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جس کے ترجمہ میں بیان کیا جاتا ہے خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب اور ان کے پیچھے لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ کی طرف بھی ارشاد فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیں حامد بھائی کہ قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے جیسا گناہ ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی کئی اور غیبت کے حوالے سے سزائیں بیان فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پہ ایک اور مقام سے گزر ہوا جہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں, اپنے منہ کو بالکل چھیل رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے, اور اس کی یہ سزا دوزخ کے اندر بھگت رہے ہیں. یہ سزا قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کسی کتاب میں, دنیاوی کتاب میں کسی مصنف جس کا بہت بڑا مصنف ہے, یہ اس کتاب میں نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب, لاریب کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. اگر کوئی اس میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو, مسلمان وہ کافر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا. ناظرین ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اور غور کرنا ہوگا کہ ہم دن میں کتنی غیبت کرتے ہیں. اور ہم علامہ صاحب سے یہ بھی جانیں کہ حضرت غیبت کی اقسام کس طرح کی, کس انداز میں غیبت ہو جاتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو چلتے پھرتے غیبت کر رہے ہیں. اصل پہ دیکھیں, غیبت کو سمجھنے کے لیے غیبت کی تعریف کے اوپر جانا بہت ضروری ہے کہ غیبت آخر ہے کیا چیز, کن چیزوں کو غیبت کہا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کو غیبت نہیں کہا جا سکتا. یہ پورا ایک سنیریو ہے. اس کے اوپر کئی علماء نے اپنے اپنے انداز میں غیبت کے حوالے سے لکھا, بعد نے کچھ لکھا غیبت کی تعریف. لیکن اب بالخصوص اور تمام علماء کو اگر ملا کے خلاصہ بیان کیا جائے, تمام علماء کے موقف کا بھی میں انشاءاللہ بیان بھی کرتا ہوں, تو سب کی بات کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا. اب وہ کسی بھی انداز سے ہو. اچھا, ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ ان کی برائی کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے, کوئی تکلیف, آپ ان کے سامنے بیان کریں, لیکن لوگ پیچھے بیان کرتے ہیں. اس حوالے سے علماء نے الگ الگ اقوال اس کیفیت میں بیان فرمائے. سب سے پہلے ہم جو ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب, ان کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ نے غیبت کی تعریف کیا لکھی. مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے, آپ نے غیبت کی تعریف کیا لکھی. آپ لکھتے ہیں کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. یعنی کسی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, یا اس کو نظر نہیں آ رہا. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں لگتا, یعنی وہ ان کو ارادہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا, یا اس کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے اس کو برائی کے طور پر بیان کرنا. یہ صاحب بہار شریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے اس کی غیبت کی تعریف لکھی. پھر بہت پیاری تعریف علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ آپ نے بیان کی, اور آپ نے جو تعریف بیان کری وہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر غیبت کی تعریف بیان کری. اور آپ نے اس کے اندر صرف 1 2 3 4 چیزوں کو ذکر نہیں کرا, بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے. آپ نے کس انداز میں تعریف لکھی؟ آپ لکھتے ہیں کہ غیبت کی تعریف یہ ہے تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے, اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ بات یا جس وجہ سے اس کو یاد کر رہا ہے وہ سن لے, یا اس کو پتہ لگے کہ میرے پیٹھ پیچھے میرے حوالے سے ایسی بات کی گئی تھی, تو اس کو ناگوار گزرے. یعنی میرے آسان بالکل, انہوں نے بالکل اس کو کھول دیا. جیسے پیچھے والی تعلیم میں تو پھر تھوڑا سا ایک معاملہ تھا نا, پیٹھ پیچھے عیب. اب ہم عیب نہیں سمجھ پا رہے تھے, عیب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایسی بات اگر اس کے منہ پر کہی جائے, اس کے سامنے کہی جائے, اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے پیٹھ پیچھے انہوں نے میری یہ بات کی تھی, اگر اس کو ناگوار گزر دیا تو سمجھ لیجئے وہ غیبت ہے. اور آگے لکھتے ہیں, صرف یہاں تک انہوں نے اپنی بات مکمل نہیں کری, اگر اس میں سچا ہو, خواہ یعنی جو بات کر رہا ہے وہ بھلے سچی ہی کیوں نہ ہو, وہ واقعی اس کے اندر وہ عیب کیوں نہ موجود ہو, لیکن اگر اس کو ناگوار گزرتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بھی غیبت ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں کوئی نقص بیان کرے. اب یہ کیفیات گنوا رہے کن کن چیزوں کے اندر, اس کی ذات کے اندر کوئی نقص بیان کرے, اس کی عقل میں کوئی نقص بیان کرے, اس کے کپڑوں میں کوئی نقص بیان کرے, اس کے فعل میں کوئی نقص بیان کرے, اس کے قول کے اندر کوئی نقص بیان کرے, اس کے غلام کے اندر کوئی نقص بیان کرے, اس کی کنیز کے اندر کوئی نقص بیان کرے. اسی طرح کوئی عیب بیان کرے یا اس کے متعلق کسی بھی شے کا تذکرہ کرے.
یعنی اس میں جو بھی شے موجود ہیں جی جی جو اس میں ہمیں باقاعدہ نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ان کو محسوس کر پا رہا, نہیں دیکھ پا رہا, اس شے کا تذکرہ کریں. یہ تمام تر چیز اور اس شے کا تذکرہ کس انداز سے کریں, یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا. اور آگے علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں, انہوں نے غیبت کی مثال دے کر سمجھایا ہے, صرف تعریف نہیں کری, یہ تو تعریف کرتی نا. انہوں نے یہاں تک کہ لکھا ابن جوزی علیہ رحمہ نے کہ یہاں تک کہ کوئی شخص ہے, اس کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری آستین کتنی لمبی ہے, تیرا دامن کتنا لمبا ہے, تو یہ تمام تر چیزیں غیبت کے اندر داخل ہیں. آپ نے آخر میں تعریف کے ساتھ ساتھ مثال بھی بیان کری کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھا اس کی آستینیں لمبی ہیں یا دامن لمبا ہے یا کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہیں, تو یہ چیز بھی بیان کرنا کیونکہ انسان کو ناگوار گزرتی ہے. تو علامہ ابن جوزی نے اس کو تعریف کے ساتھ جو ہے اپنی مثال میں رکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کی باریکیاں کتنی ہیں کہ عقل کے اعتبار سے ہو, قول کے اعتبار سے ہو, فعل کے اعتبار سے ہو, دنیاوی اعتبار سے ہو, دینی اعتبار سے اس کے اندر کوئی برائیاں ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کے اعتبار سے برائیاں ہیں. ان چیزوں کو پیٹ پیچھے بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اور ناگوار گزرے تو یہ تمام تر صورتحال کو علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے غیبت کے اندر نقل کیا. اللہ اکبر. علامہ صاحب اس طرح اگر ہم دیکھیں, ہم تو بہت زیادہ غیبت میں مبتلا ہے, ہمارا معاشرہ بہت زیادہ غیبت میں مبتلا ہے. آج کے پروگرام کے بعد سے میں تو اس چیز سے بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں سے میں محفوظ رہوں تاکہ میں غیبت جیسی خطرناک بیماری سے, غیبت بہت بڑی جی جی. آخر میں ایک بزرگ ہیں سیدنا امام حجر مکی شافعی علیہ رحمہ, انہوں نے جو بات لکھی نا, جب میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے غیبت کے حوالے سے کئی مطالعہ بھی کرا, تو انہوں نے ایک قول نقل کیا. وہ قول پڑھتے ہوئے میں حیران ہوا. آپ نے لکھا کہ غیبت اصل میں اس کے اندر ایک چاشنی بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف انسان ایسی غیبت کر لیتا ہے, اس کے اندر انہوں نے چاشنی کیا ہے غیبت کے اندر. آپ کہتے ہیں اس کے اندر کھجور کی جیسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے. جیسے شراب انسان پیتا ہے نا تو تیزی سے پینے لگ جاتا ہے اور پھر وہ ایک سرور کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, تو غیبت کے اندر بھی ایک ایسا شراب, جس طرح اللہ پاک نے شراب کو حرام رکھا ہے, غیبت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کبیرہ میں رکھا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا, غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. یعنی جب تک آپ باقاعدہ اللہ سے توبہ اور پھر جس کی غیبت کی تھی اس سے جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو غیبت کے معاملے میں معاف نہیں فرمائے گا. اس کے اندر مٹھاس ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ کو اس مٹھاس سے ہی اور اس چاشنی سے خود کو بچانا ہوگا, تب جا کر آپ اس میں بچنے میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے, اپنا اپنے اہل وعیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.